الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرت شیخ نوار اللہ مرکزہ نے ہمیں ایک مرتبہ فرمایا سبق میں کہ جو چیز جس جگہ پر بہت ہوتی ہے وہاں پر اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور جو چیز جہاں پر نہیں ہوتی وہاں اس چیز کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور مثال میں بتایا کہ تبلیغی جماعت والے افغانستان وغیرہ گئے، افغانستان میں فروٹ، بادام، اخروٹ اور میوہ جات بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر وقت وہی بازاروں میں بھی ملتے رہتے ہیں، وہی چیز کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت آسانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ملتی ہے۔ اور وہی چیز چونکہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتی، اس وجہ سے بادام خریدنے جاؤ تو 200 روپے کلو ملے گی، اخروٹ لینے کے لیے جاؤ تو 200 روپے کلو ملے گی، اور ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جتنے پیسے خرچ کرو تو بھی وہ چیز نہیں ملتی۔ تو حضرت کا فرمانا یہ تھا کہ جو چیز جس جگہ پر بہت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور جو چیز جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں اس کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کہ یہاں کبریائی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کہ یہاں ساری طاقت، ساری چیزیں، ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وافر مقدار میں ہے۔ وہاں کسی چیز کی کوئی قلت نہیں، وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہمیں کبر اور تکبر کرنے سے منع کیا گیا، اس وجہ سے کہ تکبر کرنا، ہم تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بہت ہی زیادہ محتاج ہے، بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، اور ضعیف آدمی اپنے آپ کو طاقتور شمار کرے تو ہنسنے والی بات ہو جائے گی وہ۔ تو اس طریقے سے ہم تو بہت ہی ضعیف ہیں، اور جب ہم کہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے اونچا ہوں، میں ہی کچھ ہوں، انا خیر منہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی بھی کبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کبر کرنے والوں کو ذلیل کرے گا اور کبریائی کی چادر سے اس کو نکالے گا۔ اس وجہ سے ہمیں کسی حال میں بھی کبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک خلاصہ ہوا، سمجھ میں آیا نہیں؟ آج ہم لوگ ذرا سے ہمارے پاس پیسے ہو گئے، ذرا سا ہمارے پاس علم ہو گیا، ذرا سا ہمارے پاس حالات ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ میں تکبر آ جاتا ہے، کسی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ کبر بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ شیطان کو ہوا ہے، اس وجہ سے کہ شیطان نے بھی سب سے پہلے کبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بھول کر اس نے اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھنا شروع کیا، اور قرآن پاک میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، لیکن وہاں اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میرا درجہ بڑا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ کبر آ گیا اس کو، اور کبر نے اس کو ہلاک کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
کہ تکبر عزازیل را خارد کرد، در زندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کرنے کی وجہ سے عزازیل جو ہے وہ ذلیل ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں، حدیثوں میں بھی ملتی ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کبر نہ ہو، کبر کی سی شکل ہو، کبر کی سی صورت ہو، تکبر کی سی شکل ہو، تکبر کی سی صورت ہو، تکبر سا الفاظ ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یعنی کبر بالکل پسند نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کبر سے بچاتے رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا، اپنے کو تجھ سے بڑا سمجھنا، یہ کبر ہو گیا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ کسی سے ادنا قسم کے آدمی سے بھی اپنے آپ کو تم سمجھنے لگو کہ میں بہت بڑھیا ہوں، میں بہت ہی اونچا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کبر ہے، اور کبر تکبر کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل فرماتے ہیں، جس کی مثال میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور رات بھر چلتے رہے۔ 2-3 بجے کے قریب یہ خیال ہوا کہ ذرا کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، جس کو تاریس عربی میں کہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں آرام کرنا۔ اس تاریس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تھکے ہوئے ہیں، جہاد سے آ رہے ہیں اور ابھی رات بھر چلتے بھی رہے ہیں، تھکان ہی تھکان ہے، اور ایسے تھکان کے وقت میں کچھ دیر کے لیے بھی اگر سونے کا نظام بنا لے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اتنی گہری نیند آتی ہے کہ اٹھانے کے بعد بھی بہت مشکل سے آدمی اٹھتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم سو گئے تو ابھی 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد ابھی نماز کا وقت ہوگا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ینقذنا، کون ہم کو اٹھائے گا بھائی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ۔ سمجھ نہ گیا؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور اسی وقت میں نے پورب کی طرف منہ کر لیا، اس لیے کہ صبح صادق جو ہوتی ہے روشنی وہ پورب سے پہلے نظر آتی ہے، تو پورب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ ذرا سی روشنی نظر آ جائے گی تو فوراً اٹھا دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھیوں کو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنا اہتمام کرنے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سو رہے، اور تمام کے تمام صحابی سو رہے، اور سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ سورج نکلا اور سورج کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر پڑی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہو گئے۔ حضرت بلال کو کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہت اہتمام کیا تھا، لیکن جس اللہ نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو سونا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ انا کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا تھا میں اٹھا دوں گا، تو یہ حالانکہ یہ انا انہوں نے تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، لیکن الفاظ تکبر کے تھے، اس وجہ سے یہاں گرفت ہو گئی۔ اور بڑے آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی گرفتاری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے آپ حضرات جانتے ہیں۔ کلیم اللہ جل جلالہ و امن والہ نے پوری مخلوق میں کسی آدمی کے ساتھ براہ راست بات کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کلیم اللہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی امتیوں میں تقریر کر رہے تھے اور بڑی شاندار تقریر کی۔ جب تقریر کی تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت
بڑی شاندار تقریر کی. آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا اس وقت دنیا میں ہے؟ اس وقت آپ سے بھی زیادہ علم والا دنیا میں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ علم جو عطا کرتے ہیں وہ نبی کو عطا کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست. ایسا یتیم کہ جس نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ کتب خانے چند ملت بسوس، سارے کتب خانے دھو کر رکھ دیے. جہاں بھی ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے، اور اس نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں تھا، غلط نہیں تھا، بالکل صحیح تھا. ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن ابھی میں نے بتایا تھا کہ بڑے آدمیوں کی گرفت بہت جلدی ہوتی ہے. بڑے آدمیوں کی گرفت بہت جلدی ہوتی ہے، اور جو اوباس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عامتاً چھوڑ دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. دنیا میں بھی یہی دستور ہے. اگر کوئی طالب علم اگر یہاں مدرس کی ذرا سی بے عزتی کر دے، یوں کر دے، سمجھ میں آیا نہیں، تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا کہ استاد کا احترام تم نے کیوں نہیں کیا. سلام نہیں کرے گا تو فوراً گرفت کی جائے گی کہ بھائی سلام تم نے کیوں نہیں کیا. تم سے بڑوں کو چھوٹوں کا حکم ہے کہ بڑوں کو سلام کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت استاد بڑا ہے، اس وجہ سے تمہیں سلام کرنا چاہیے، اور نہیں کیا تو سزا بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ معمولی بات ہے. اس کے علاوہ اور اگر مزید اس میں وضاحت چاہے تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت اونچے درجے کے شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. ہم سب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہونے کا جو ادب ہے، مسجد میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ ہم اس کو دھیان میں نہیں رکھتے اور گڑبڑ کر جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دہنا پاؤں مسجد میں رکھو اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں رکھو، اور نکلنے کے وقت میں پہلے بایاں پاؤں مسجد سے نکالو، پھر دہنا پاؤں مسجد سے نکالو. یہ داخل ہونے کا ایک ادب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی وقت مسجد میں جب داخل ہو رہے تھے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد میں رکھ لیا. یہ ادب کے خلاف ہو گیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو ہر وقت ادب کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. ہمیں کون پوچھے گا؟ ہماری حیثیت ہی، ہماری ویلیو، ہماری قدر، ہمارا مقام ہی کیا ہے؟ یہ تو حضرت سفیان ثوری تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب، بہت زبردست، بڑے اونچے درجے کے عالم. سمجھ میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سفیان ثوری پر الہام ہوا. سمجھ میں کہ اے ثور، کیا ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ بھی تمہیں معلوم نہیں؟ ہمارا دربار ہے، یہ مسجد اللہ کا دربار ہے. ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں کہ پہلے داہنا پاؤں رکھنا چاہیے یا پہلے بایاں پاؤں رکھنا چاہیے؟ سمجھ میں حضرت سفیان ثوری متنبہ ہو گئے اور بہت ہی جلدی انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی کہ غلطی ہو گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض مرتبہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے لیکن بڑے آدمی سے ہوتی ہے، تو اس بڑے آدمی کو فوراً اس کے اوپر نکیر کی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں، اور بالکل صحیح تھا کہ نبی سے بڑھ کر اور عالم کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ کو یہ ادا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند نہیں آئی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور تمہاری طرح آرڈینری آدمی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا، تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کہتے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، اس کی جگہ پر تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ سمجھ نہ گیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت شروع ہو گئی اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے، ان کی شاگردی اختیار کرو۔ سمجھ میں آنے؟ اگر اکابرین مشائخین کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ فلاں جگہ پر وہ الف بھی پڑھاتا ہے ایک مول صاحب، ان کی خدمت میں رہو، تو پتہ اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہاں مول صاحب کے پاس ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس اتنی سندیں ہیں، یہ وہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اتنا مجھے بتانا تھا کہ بڑے آدمیوں کی ذرا سی چھوٹی بات کے اوپر بھی گرفت ہو جاتی ہے، سمجھ نہ گیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی، وہ واقعہ ہے جو شہد والا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جایا کرتے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے کے وقت میں حضرت تھوڑے ٹھہر رکھے، ابھی میں شہد لاتے ہوں، پورا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس کے علاوہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، وہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ تو میں اس وقت یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ بڑے حضرات جو ہوتے ہیں، ان بڑے حضرات کی چھوٹی باتوں کے اندر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا کہا، اس انا کی وجہ سے حضرت بلال پر مصیبت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انا کہا، حالانکہ وہ کبر سے تکبر سے نہیں کہا تھا، ہم تو کبر اور تکبر سے کہتے ہیں، انہوں نے کبر اور تکبر سے نہیں کہا تھا، لیکن ایک خلاف ادب بات نکلی تھی، اتنے بڑے آدمی ادب کے خلاف کیوں کر رہے ہو، اس وجہ سے گرفتاری ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کبر، سمجھ میں، جس کو ہم تکبر سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہر ایک آدمی جانتا ہے، اور اس وقت الا ماشاء اللہ عامتاً سبھی میں کچھ نہ کچھ کبر ہوتا ہی ہے، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ کبر بہت ہی برا ہے۔ اور جب تک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر دل میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس وجہ سے کبر کو نکالنا چاہیے۔ مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، سمجھ میں، تو پرانے بزرگوں کے حالات تم دیکھو گے تو ان مشائخوں نے اس کبر کو نکالنے کے لیے کتنی بڑی محنتیں کی اور کتنے بڑے مجاہدات کروائے، وہ سن کر بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ صرف اس تکبر کو نکالنے کے لیے، یاد آ گیا نہ ہوا گنگو، سمجھ میں آیا نہیں، 3 سال تک رکھا تھا، سمجھ میں، اور پھر جب یہ کبر نکل گیا تب پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نعمت سے نوازنا تھا وہ نواز دیا۔ خیر بہرحال اس وقت جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کبر بہت ہی بری چیز ہے اور ہم لوگوں میں ذرا پائی بھی جاتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بیعت ہوا، کہا کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کو پتہ چل گیا، سمجھ میں آیا نہیں، کہ اس میں جو مرض ہے وہ کبر کا ہے۔ تکبر جس کو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے، کسی کو وہ گھاس یا چارہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ سمجھ میں آیا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا کچھ کام نہیں، سمجھ میں، ابھی تسبیح، ابھی تحلیل، ابھی معمولات، ابھی ذکر وغیرہ کچھ نہیں، اب تمہارا ایک ہی کام ہے
کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور وہاں جوتے نکال رہے ہیں، سب کے جوتے سیدھے کرو. سمجھ میں آئے نا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جوتا سیدھے کرنے میں دماغ پر کتنا بوجھ پڑے گا اور کتنا کیسے اصلاح ہوگی، کس طریقے سے ہوگی. تو یہ اکابرین کے یہ چیزیں ہوتی ہے. خیر، تو اس وقت تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. بات دوسری شروع ہوئی تھی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ ہی کے پاس کبریائی ہے، بڑائی ہے ہر چیز میں. اللہ جل جلالہ و من والہ ہی بڑے ہیں ہر چیز میں. کبریائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ اکبر، اسی وجہ سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور ذرا سے بھی ہم کبریائی کریں گے یا بڑائی کریں گے، اپنے آپ میں تکبر آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی سزا دیں گے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو کبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات جو مشائخ سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ایسا مضبوط مرض ہے کہ سالکین میں سے بھی سب سے اخیر میں نکلتا ہے. سالکین میں سے بھی سب سے اخیر میں نکلتا ہے. اور جب کبر نکل گیا تو پھر وہ کبر کی جو ضد ہے وہ ضد آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا آ جاتا ہے، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنا آ جاتا ہے. اس وقت جب تک وہ کبر ہے وہاں تک اپنے آپ میں عاجزی نہیں آئے گی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کبر بہت بری چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے عز، عاجزی، تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو نالائق سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہ اس کو عج سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے کبر سب سے زیادہ برا ہے، سمجھ میں، اس طریقے سے عز سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس وجہ سے جس بندے میں تواضع ہوگی، جس بندے میں عاجزی ہوگی، جس بندے میں چھوٹا پن ہوگا، جس بندے میں کیا ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہوگا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت ہی اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو بات تو ابھی لمبی ہے، لیکن درمیان میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے کہ مجھ میں کچھ بڑاپن ہے، مجھ میں کچھ. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کسی عالم کو دیکھتا ہوں کہ استری ٹائٹ اور 4-5 قلم جیب میں لگائے ہوئے ہوتا ہے، تو سمجھ جاتا ہوں کہ اس میں کچھ تلاش کرنے کا ہے نہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ یعنی یہ اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھ رہا ہے. خیر، بہرحال مطلب یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کبر سے بچنا چاہیے اور تواضع پیدا کرنی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو بہت ہی متواضع ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، میں کیا دعا کروں گا، کسی دوسرے سے دعا کراؤ. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی برائی ہے. ارے ہیں واقعی میں ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اسے انکار نہیں ہے، لیکن خطا کار، گنہگار، عاصی، پرمعاصی سمجھ کر ہر وقت اسی کا وظیفہ پڑھتے رہنا کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میں تو بہت ہی خطا کار ہوں، میں تو بہت ہی سیاہ کار ہوں، میں تو بہت ہی ایسا ہوں، بہت ہی ایسا ہوں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے.
یعنی آپ گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کا راستہ بتایا ہے سچی توبہ کرنا، جو میں نے ابھی تمہارے سامنے آیت پڑھی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ طریقہ ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، توبہ کرنے کا، توبہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس کے ساتھ ساتھ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کیسے کرنی چاہیے، اور توبہ کی علامات کیا ہے، قبولیت توبہ کی علامات کیا ہے، یہ ساری باتیں اب اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد آئے گی، لیکن تمہارے پاس وقت تو ہے نہیں، سمجھنا پھر تھوڑا سا رہ جائے گا، اور کل آئیں گے تو پھر نیا کا نیا ہوگا، بڑا معاملہ مشکل ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا، گناہ کے بعد اگر ہم نے توبہ نہیں کی، گناہ سے توبہ نہیں کی، اور ہم اپنے آپ کو گنہگار کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، تو یہ سمجھنا صحیح ہے، لیکن یہ تم کو کس کیٹیگری میں لے جا کر بٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی کیٹیگری میں لے جا کر بٹھائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور جب ہم ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سمجھتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہوا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اس سے انکار نہیں، کبائر بھی کیے ہیں، اس ماحول میں، اس حالت میں ہم سے کبیرہ گناہ بھی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والو فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ اب تم نے گناہ کیا تو بس ہمارے لسٹ سے نکل گئے، جہنمی کی لسٹ میں پہنچ گئے، نہیں، ابھی تمہارے پاس چانس ہے، اور وہ چانس کیا ہے؟ سچی توبہ کرو۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے رحیم ہے کہ ذرا سا تم متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جب تم توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کر لے گا، میں نے ابھی بتایا کہ یہ ترتیب تو ہے لیکن اب اس میں وقت زیادہ لگے گا۔ بعض مرتبہ تو توبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے وقت بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے، تو داہنی طرف والا فرشتہ کہتا ہے کبھی ٹھہر جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے، دیکھو کتنے رحیم ہیں، میرے بندے نے غفلت میں آ کر، میرے بندے نے شیطان کے چکر میں آ کر، میرے بندے نے نفس کے چکر میں آ کر گناہ کر لیا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایمان اس کو چوکا مارے گا کہ کیا کیا تو نے، اس وجہ سے وہ ابھی وہ توبہ کرے گا، اور جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، جب معاف کر دوں گا تو پھر گناہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جا، فرشتہ نہیں لکھتا، لیکن ہم توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کو لکھ لو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب توبہ کے میں تو بتانا چاہ رہا تھا کہ توبہ تو ہوتی ہے گناہ سے، لیکن کبھی کبھی توبہ اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی پاک ہوتی ہے، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ہمارے اعضاء سے بھی اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سنا ہوگا نا یاسین شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ تو نے یہ گناہ منہ بند ہو گیا اس کا، اور منہ کو بولنے کی جو طاقت دی تھی
وہ ماہران پہلے سب سے پہلے ماہران بولنا شروع کرے گی کہ اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو وہ کہے گا کرے کم وقت کیا کر رہا ہے کہ تجھ کو جس نے بولنے کی طاقت دی تھی اس نے مجھے بولنے کی طاقت دی، اور تو نے یہ کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے. تو جس جگہ پر جو گناہ کیا تھا، جس جگہ پر جو گناہ کیا تھا اس جگہ کو بتایا جائے گا. وہ جگہ کہے گی ہاں میرے پر اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. تو بعض مرتبہ جب آدمی کی توبہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی کب ہوتی ہے اگر موقع ہوا تو کسی دن پھر بتائیں گے، تو اس وقت نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹ گیا، اعضاء سے بھی وہ گناہ مٹ گیا، اور جس جگہ پر گناہ کیا تھا اس جگہ سے بھی گناہ مٹ گیا. اب اس کے لیے کوئی گناہ کا گواہی دینے والا کوئی رہا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. اب سچی اور پکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ بھائی توبہ کرو توبہ کرو، تو ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرو، یعنی منہ پر، اپنے ہی منہ پر زور سے ہاتھ نہیں مارتے، لگے گا نا ذرا سا یوں توبہ 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 توبہ، حالانکہ توبہ نہیں ہے. سچی توبہ کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو دوسرے وقت میں بتایا جائے گا. اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی وہ پورا کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے گناہ کیا اور گناہ کر کے سچی توبہ کر دی، سچی توبہ کر لی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن خود کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور جب سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی اور اعلیٰ درجے کی توبہ کر لی، تو نامہ اعمال سے گناہ مٹ گیا، اعضاء سے مٹ گیا، زمین سے بھی مٹ جائے گا، سب ختم ہو گیا. تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہا؟ کوئی نہیں رہا. اب گناہ نہ رہنے کے بعد بھی اگر تم کہتے رہو کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ریاکاری ہے. اس وجہ سے بہت باریک بات ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور باریک بات یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گنہگار کرتے رہنا، شمار کرتے رہنا، لوگوں کے سامنے گناہ کا اعلان کرتے رہنا، یہ تو اچھا نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، گنہگار سمجھنا، ناکارہ سمجھنا، عز و نیاز جس کو کہا جاتا ہے، تواضع جس کو کہا جاتا ہے، وہ تواضع میں رہنا یہ اچھی چیز ہے. تواضع سے ہٹانا نہیں ہے، تواضع تو رہنی چاہیے. لیکن کیا ہے، توبہ کرنے کے باوجود بھی آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے تو یہ میں نے فلانے کو قتل کر دیا تھا، بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قتل ہی کے موقع پر پوری حدیث ایک دم یاد آ گئی. ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ حدیث بخاری کی حدیث ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی بہت سو کو. 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ اللہ کے یہاں میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، چلو اس کی جگہ پر کوئی معافی کا راستہ ہو، کوئی معافی کا طریقہ ہو تو اس معافی کے راستے پر میں چلا جاؤں. تو اس زمانے میں جو بڑے شیخ ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے، ان کا کسی نے نام بتایا کہ وہاں فلانی جگہ چلا جاؤ، وہاں کوئی بہت بڑے شیخ ہیں، وہ تم کو راستہ بتائیں گے. وہ شیخ کے پاس چلے گئے. شیخ بھی دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک حقیقی اور ایک بناوٹی، دونوں قسم کے ہوتے ہیں. وہ کسی ویسا ہی قسم کا آدمی تھا. اس نے جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں اب توبہ چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ارے بھاگ یہاں سے، بھاگ 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 بھاگ، 99 قتل تو نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہ بھی تیرے پر آ جائے گا تو مجھے بھی گرفت میں لے لے گا، اس لیے تو یہاں سے ہٹ، بھاگ یہاں سے. اس نے یہ کہا. اس کو آیا غصہ، سمجھ میں کہ 99 تو کیے ہیں تو لو یہ 100واں صحیح.
اس کو بھی نمٹا دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب پھر تھوڑے دیر کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی معافی کے لیے تو کچھ کرنا ہی چاہیے، کل کو موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کسی نے بتایا کہ فلانی جگہ پر ایک دوسرے مولانا صاحب ہیں، دوسرے شیخ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، تھوڑا سا چلا ہی تھا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدت مقرر کی ہے موت کی، وہ موت کے فرشتے حاضر ہو گئے کہ حضرت چلیے تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس وقت دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، جو گنہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ فرشتے، اور جو نیکوں کی جان نکالتے ہیں وہ دونوں فرشتے آ گئے، اور دونوں فرشتے کہتے ہیں میں نکالوں گا، اس لیے کہ اس نے 100 خون کیے ہیں۔ نیک فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا اور توبہ کر کے چل پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم فرمایا ہے کہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے اس کو، اس وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ نیک ہو گیا، اس وجہ سے ہم اس کے جان نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ 100 گناہ کرنے کے بعد اگر سچی توبہ کر لے گا، سچی توبہ، صرف توبہ نہیں کہہ رہا میں، سچی توبہ کر لے گا، 100 کے 100 گناہ معاف ہو جاتے کہ نہیں؟ یہ نیک ہو جائے، نیکوں میں شامل ہو جاتا کہ نہیں؟ تو نیکوں کے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں میں جب بات ہوئی تو کہا کہ ناپ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں فرشتے گئے ہوں گے، یہ اللہ ایسا مسئلہ ہے، اللہ جل جلالہ نے کہا کہ ناپ لو، گناہ کی زمین سے یہ زیادہ دور ہے یا توبہ کی زمین سے زیادہ دور ہے، قریب ہے؟ گناہ کی زمین سے ناپو، وہ گناہ کی زمین سے زیادہ قریب ہے یا توبہ کی زمین کے زیادہ قریب ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہی نہیں؟ نپائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، دیکھو کیسے رحیم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ تو سکڑ جا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ گناہ کی جو جگہ تھی وہ سکڑ گئی، تو وہ ناپ میں کم آ گئی، اور جو ثواب والی زمین تھی، توبہ والی زمین تھی، وہ ناپی تو اس کا قریب آ گیا وہ، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی آدمی اگر اپنے آپ کو گنہگار ہی کہتا رہے، گنہگار ہی سمجھتا رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر آدمی کو سچی توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو، اس حالات کو، اس واقعے کو، اس چیز کو جو ہوئی ہے بالکل دماغ میں نہیں لانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا اور مجھے دوسرے راستے کی طرف، نیکیوں کے راستے کی طرف، نیکیوں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور صحیح طور پر کیا ہے عبادت کرنے کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔